اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ شروع کروں گی آج کی نئی مجلس کو کلام الہی کی ایک آیت کے ترجمے سے۔ خداوند عالم ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں جس میں زندگی ہے، جس میں زندگی ہے۔ اور پھر رسول کی حدیث، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ گویا جناب رسالت مآب کلام الہی کی آیت کی روشنی میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حسین کی دعوت میری دعوت ہے، حسین کی دعوت میری دعوت ہے، اور میری دعوت اللہ کی دعوت ہے، اور میری اور اللہ کی دعوت زندگی کی طرف بلانے والی ہے۔ یعنی اگر اس راستے میں تم مادی طور پر نقصانات دیکھو، اگر دیکھو کہ موت راستہ رو کے کھڑی ہے، تو اسے ہزیمت مت سمجھنا، اسے شکست مت سمجھنا، یہ تو زندگی کا راستہ ہے، زندگی کی طرف جانے والوں کا راستہ ہے۔ ناظرین کرام، ہم ظاہر ان خواتین کا ذکر پڑھتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں کہ جو جناب امام علی مقام کے ساتھ کربلا تشریف لائیں، اور پھر بعد شہادت امام حسین جنہوں نے اس تحریک کو ایک دوسری زندگی دی ہے، اور اس تحریک کو زندہ رکھا ہے، اس انقلاب کو زندہ رکھا ہے۔ آج ہم کچھ ایسی خواتین کا ذکر کرنا چاہیں گے جن کا خاندان اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب تک ہم شہزادیوں کا ذکر کر رہے تھے، اور ہم اپنے دل کو یہ تسلی دیتے تھے کہ نبی کے گھر والے ہیں، ظاہر ہے نبی کے گھر والے تو عظیم ہوتے ہی ہیں، تو نبی کے گھر کی خواتین نے اتنے کارنامے انجام دیے، یہ محض ان کا ہی کام تھا؟ نہیں، اور خواتین بھی ہیں جو ہم جیسی خواتین تھیں اور ان جیسی بن گئی۔ کربلا میں ہر قدم پہ ہمیں کوئی نہ کوئی خاتون کھڑی نظر آتی ہے جس نے انقلاب کربلا میں مدد کی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ عام خواتین تھیں، ہم جیسی خواتین، اپنے گھروں میں رہنے والی، بچوں کی مائیں، شوہروں کی بیویاں۔ اب چند خواتین کا میں ذکر کرنا چاہوں گی۔ دیکھیے، سب سے پہلے، یعنی وقت کے لحاظ سے سب سے پہلے ہمیں بصرے کی خاتون ماریہ بنت سعد کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بصرے کی رہنے والی ہیں، اور ان کے ہاں محبان اہل بیت جمع ہوا کرتے تھے اپنے ظاہر منصوبے بنانے کے لیے، اور خاص طور سے یزید کی تخت نشینی کے بعد ظاہر ہے یہ لوگ اور زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے۔ اور جب یہ سنا کہ جناب امام حسین نے بیعت یزید سے انکار کر دیا، تو کوفے کے بعد یہ دوسری جگہ تھی جہاں باقاعدہ یہ منصوبے بن رہے تھے کہ امام علی مقام کو دعوت دینی چاہیے، اور
ان کے ساتھ مل کر ایسا انقلاب برپا کرنا چاہیے کہ یہ نظام ظلم ختم ہو سکے، نظام عدالت واپس آ سکے۔ تو یہ ماریہ بنت سعد کے گھر یہ لوگ جمع ہوتے تھے، جہاں قدم قدم پر جاسوس پھیلے ہوئے ہوں حکومت کی۔ اور اس وقت ابن زیاد بصرے کا گورنر ہے۔ امام عالی مقام کے قاصد سلیمان بن زبی شہید ہو چکے ہیں۔ ایسے واقعات کی تو ہر ایک کو خبر ہوتی ہے۔ ان حالات میں جناب ماریہ بنت سعد کو اپنے گھر کو ایک محاذ بنا دینا بہت بڑی بات تھی۔ اور پھر ان کے ہاں سے 6 یا 7 لوگوں کا ایک وفد باقاعدہ امام کے پاس مکے پہنچا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ آپ مکے میں مقیم ہیں، مکے پہنچا، اور پھر مکے سے وہ برابر امام حسین کے ساتھ رہے ہیں یہاں تک کہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ باقی لوگ منصوبہ بندی ہی کرتے رہ گئے کہ پتہ چلا کہ امام عالی مقام شہید ہو چکے۔ یہ خواتین پوری انسانیت کے لیے اپنا حوصلے کے لحاظ سے مثالی رتبہ رکھتی ہیں۔ پھر پچھلے اس میں ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ حضرت مسلم جس وقت تنہا اپنے لیے ایک پناہ گاہ ڈھونڈ رہے ہیں کوفہ میں جہاں کے شہزادے رہ چکے تھے، جناب امیر المومنین کی حکومت رہ چکی تھی، اور اب کوئی دروازہ ان کے لیے کھلنے کو تیار نہیں۔ وہاں ایک خاتون ہے جو پانی بھرنے آتی ہے، اور جب اسے یہ شبہ ہوا یہ مسلم ابن عقیل ہے تو اپنے گھر میں لے گئی، خاموشی سے اپنے کمرے میں چھپا کے رکھا، خاطر مدارات کی، بڑی عزت اور احترام سے پیش آئی۔ لیکن افسوس کہ اس کا بیٹا بلال اس محبت اہل بیت کی امانت کا اہل نہیں تھا، اس نے جاسوسی کر دی، جس کی وجہ سے تو آ کے گھر پہ یلغار ہوئی اور حضرت مسلم گرفتار ہوئے۔ تو جانتی تھی کہ کیا احکامات ہیں، کیا ڈراوے دیے جا رہے ہیں، جو مسلم کو پناہ دے گا اس کو کس طرح سے سزا دی جائے گی، جانتی تھی، لیکن پھر اس کے باوجود اپنے دروازے کھولے۔ بہت بڑا حوصلہ ہے، بہت بڑا حوصلہ ہے۔ پھر ہمیں ایک روایت ملتی ہے، حضرت حبیب ابن مظاہر تو ظاہر ہے بچپن کے دوست تھے، جانثار تھے جناب امام حسین علیہ السلام کے۔ جب آپ کربلا پہنچ گئے ہیں تب آپ نے حبیب ابن مظاہر کو اطلاع دی ہے، خط لکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی ظاہر بلانے والوں میں شامل تھے، جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے سلیمان بن سرور خزائی کے ہاں، حضرت حبیب ابن مظاہر کی طرف سے بھی خط گیا تھا۔ حضرت مسلم کے ساتھ بھی جہاد فرمایا ہے، اور اب اس فکر میں ہے کہ حسین کہاں ہے، امام کا خط پہنچا۔ حبیب ہم کربلا میں ہیں، اگر ملنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، ورنہ پھر قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ چاروں طرف بہت ہی زیادہ الرٹ تھے، خاص طور سے رشتہ دار، ان کے کچھ رشتہ دار گھر میں آ گئے یہ معلوم کرنے کے لیے کون آیا ہے، کس کا خط آیا ہے، کس کا پیغامبر آیا ہے۔ حبیب نے ٹالنا چاہا کہ کسی کو خبر ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ گرفتار ہو جائے، اس لیے کہ سارے کوفے پہ ناکہ بندی ہو رہی تھی۔ اور حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کو یہ شبہ ہوا کہ حبیب ٹال تو نہیں رہے، کونے میں لے جا کے حبیب سے کہا، حبیب تم نہیں جانا چاہتے، میں جاؤں گی حسین کی نصرت کرنے کے لیے۔ پھر حبیب نے بتایا کہ دیکھو کسی پہ ظاہر نہ ہو جائے ورنہ گرفتار کر لیا جاؤں گا۔ اب حبیب کی زوجہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی لے چلو، اور حبیب ابن مظاہر کہہ رہے ہیں نہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم تم دونوں گرفتار کر لی جائیں، ایسا نہ ہو کہ میرا حبیب انتظار کرتا رہ جائے اور میں بھی نہ پہنچ سکوں۔ راز اکیلے ہی انہوں نے ارادہ کیا، کوفے کے بازار میں پہنچے، وہاں مسلم ابن اوسجہ اسدی مل گئے۔ ان خاموشی سے پہنچا، حبیب
حسین کی کیا خبر ہے؟ حبیب نے آہستہ سے کہا مسلم حسین گھیر لیے گئے، حسین گھیر لیے گئے بس۔ اب پھر جس وقت حبیب ابن مظاہر ظاہر ہے کہ سرحدوں کو کراس کر رہے ہیں نامعلوم راستوں کی طرف سے، تو انہوں نے دیکھا مسلم نے اور سجا میں اپنی زوجہ اور میں اپنا فرزند کے آ رہے ہیں، چھوٹا ہی تھا فرزند، 10-12 سال کا ہو گیا، اور یہ امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچتے ہیں کامیابی سے۔ یہ دیکھیے مسلم ابن اوسجہ کی زوجہ نہ صرف خود آئیں، نہ صرف اپنے بیٹے کو لے کر آئیں، بلکہ جب مسلم ابن اوسجہ شہید ہو گئے، حملے اولا میں شہید ہوئے ہیں، اور ان کی ایک کنیز نے ظاہر ہے کہ چیخ کے کہا ہائے مسلم ابن اوسجہ، جس سے یہ ساری فوج کو خبر ہو گئی کہ مسلم ابن اوسجہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، تو بیٹا ظاہر اور کچھ نہیں تھا اس کے پاس علاوہ بیٹے کے، ہتھیار سجائے اور کہا جاؤ امام سے اجازت لے کر آؤ۔ یہ بچہ مسکراتا وہ پہنچا امام کے پاس۔ امام نے کہا ابھی تو تمہارا باپ شہید ہوا ہے، تمہاری ماں کس طرح سے برداشت کرے گی؟ تو بچہ بڑے اطمینان سے کہتا ہے یہ ہتھیار تو میری ماں نے ہی سجائے ہیں۔ امام منع کرتے ہیں لیکن کس طرح مائیں مجبور کر رہی ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ بھی خزانہ ہے وہ امام کے راستے میں لٹا دیں، امام پر قربان کر دیں۔ پھر ہم نے حضرت زہیر ابن قین کی زوجہ کا حال پڑھا کہ زہیر ابن قین راستے میں امام حسین سے بچ کے چل رہے تھے، امام نے اپنا قاصد بھیجا، اور اب وہ جو لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے ان کے ہاتھوں سے نوالے ٹوٹ گئے، یہ خوف کا عالم تھا۔ اور اب زہیر ابن قین کی سمجھ میں نہیں آتا کیا جواب دیں، کہ زوجہ نے کہا اے زہیر افسوس ہے تم پر، ارے فرزند رسول تمہیں بلا رہا ہے، کیا سوچ رہے ہو تم، کیا سوچ رہے ہو؟ اور قاصد کے ساتھ حضرت زہیر گئے، اور یہ دیکھیے یہ ہے زندگی کی طرف دعوت، یہ ہیں زندگی کی طرف آنے والے۔ زہیر موت سے ڈر رہے تھے، زندگی کی طرف آ گئے، اور آ کے یہ کہتے ہیں میں نے حسین کے ساتھ مرنے کا عزم کر لیا ہے، مرنے کا نہیں جینے کا عزم کر لیا ہے، ہمیشہ جینے کا عزم کر لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد زہیر ابن قین مولا کے ساتھ ہیں، اور سب سے زیادہ تقاریر انہوں نے کی ہیں فوج دشمن کے سامنے۔ پھر جو آپ کے گھر کے رہنے والے تھے، میں کنیز تو نہیں کہوں گی، ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان پر، بی بی فضہ ہیں، روزہ ہیں، ام رافع، وہ بھی ساتھ چلی آئی ہیں۔ ظاہر بی بی فضہ نے تو اپنی گود میں ان بچوں کو پالا تھا، کس طرح ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، کس طرح انہیں کربلا جانے دیتی ہیں اور خود رہ جاتی ہیں امن و امان کے ساتھ۔ آپ بھی ساتھ آئی ہیں، اور بھی ہیں، ام رافع بھی ہیں جی۔ اور خاص بات یہ ہے کہ امام علی مقام ان سب کو منع کرتے تھے آنے کے لیے، اور یہ اپنی ضد سے آئی ہیں، جو بھی آیا ہے اپنی آزاد مرضی سے آیا ہے، بلکہ امام کے ساتھ ضد کر کے آیا ہے۔ پھر کچھ اور ہیں، یہ شہداء کی مائیں ہیں، شہداء کربلا کی مائیں جو قافلے کے ساتھ آئی ہیں۔ ان میں فقیہہ ہے، ان کا نام ہے قارب بن عبداللہ کی والدہ ہیں، قارب بن عبداللہ کی والدہ ہیں، اور قارب کا یہ مقام ہے کہ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے ان کو سلام کہا ہے، جو ایسے بیٹے کو دے دے حق کی خاطر، اس کا کیا مقام ہوگا۔ پھر ایک اور شہید ہے منہج بن سہم، ان کی والدہ بھی آئی ہیں، یعنی انہوں نے کس طرح سے یہ سب امتحان برداشت کیے ہوگے۔ اب یہ حسینہ جو ہیں، ان کے بیٹے جو منہج بن سہم ہیں،
زیارت ناہیہ میں ان پر بھی امام زمانہ کا سلام آیا ہے. ایسے بیٹوں کی مائیں جن پر امام زمانہ کا سلام آئے، ساری انسانیت ان کو سلام کرتی ہے، عالم نسواں ان کو سلام کرتا ہے. پھر جیسا میں نے بتایا تھا کہ سلیمان بن زرین امام حسین کے قاصد تھے جو بصرے تشریف لائے تھے، اور بصرے میں ابن زیاد نے انہیں قتل کروا دیا تھا. ان کی والدہ بھی قافلہ حسینی کے ساتھ ہے، سلیمان بن زرین کی والدہ. اور ہم امام کے قاصدوں کا ذکر پڑھ رہے تھے، عبداللہ بن یقطر جنہیں امام علی مقام نے اپنے کربلا آنے کی خبر دینے کے لیے بھیجا تھا اہل کوفہ کے پاس، اور پھر یہ گرفتار ہو گئے تھے اور شہید کر دیے گئے تھے. ان کی والدہ میمونہ بھی قافلہ حسینی کے ساتھ آئی ہیں. اب دیکھیں، اولاد سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی. ایک ماں کے لیے اولاد سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی، اور جو اولادوں کو قربان کر دیں، جو اولادوں کو قربان کر دیں ان کے پاس رہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ جیسا میں عرض کر رہی تھی شروع میں کہ یہ ہم جیسی مائیں ہیں، عام زندگی گزارنے والی. لیکن جب رسول کا فرزند ظاہر دعوت دے رہا ہے، اور انہیں تو بلایا بھی نہیں تھا، یہ خود اس دعوت کی پکار کو سن رہی ہیں اپنے دل کے کانوں سے، اور جو بھی ان کے پاس سرمایہ تھا وہ لٹانے کے لیے امام کے ساتھ آ جاتی ہیں، اس لیے کہ جانتی ہیں ایسا دن پھر کبھی نہیں آئے گا. اب بعض خواتین ایسی ہیں جنہیں نہ امام نے بلایا تھا، نہ کوئی وعدے تھے، کچھ نہیں تھا، نہ ان کے شوہر اس کا کوئی ارادہ تھا، لیکن جو خود اپنی مرضی سے آئی ہیں. ان میں عبید اللہ ابن عمیر کلبی کی زوجہ ہیں، یہ نخیلہ کے قریب رہتے تھے. نخیلہ فوجی ہیڈ کوارٹر تھا ابن زیاد کا. ایک دن عبداللہ ابن عمیر گھر آ کے کہنے لگے کہ میں نے عجیب بات دیکھی کہ فوجیں جمع ہو رہی ہیں. میں نے پوچھا کس کے لیے فوجیں جمع ہو رہی ہیں؟ کہا گیا حسین سے لڑنے کے لیے. زوجہ کہنے لگی تم ہمیشہ کہا کرتے تھے کاش میں رسول کے ساتھ ہوتا اور ان کے سائے میں جنگ کرتا دشمنان اسلام سے. دیکھو آج وہ دن پھر آ گیا، آج وہ دن پھر آ گیا. جو بھی حسین کا ساتھ دے گا اس کی وہی منزلت ہوگی جو رسول کا ساتھ دینے والوں کی. بلا شبہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. وہی مقام ہوگا خدا کی بارگاہ میں جو ان لوگوں کا تھا جنہوں نے رسول کا ساتھ دیا، ان پر زندگی اپنی قربان کی. پھر روایتوں میں ایک اہم شخصیت کا ذکر ملتا ہے، اور یہ وہب کلبی ہیں. ان کے لیے یہ روایتیں آتی ہیں کہ یہ عیسائی تھے، کچھ ہی دن پہلے ایمان لائے تھے اور 2 ہفتے پہلے شادی ہوئی تھی، اور اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ میدان کربلا میں موجود ہیں. ان کی والدہ کی بھی کنیت ام وہب تھی، اور یہ ام وہب خود اپنے بیٹے کو امام علی مقام کے پاس جانے کی اجازت لینے کی ترغیب دلاتی ہیں، اور پھر جب شہید ہو جاتے ہیں تو روایتوں میں آیا ان کا سر فوج دشمن کی طرف پھینک دیا. کہا دیکھو صدقہ دے کر واپس نہیں لیا کرتی، میرے بیٹے کا سر تو سر حسین کا صدقہ تھا. عبداللہ ابن عمیر کی زوجہ کا بھی عجیب عالم ہے.
جس وقت عبداللہ ابن عمیر جنگ کر رہے ہیں وہاں سے آواز دیتے جاتے ہیں، اے وہب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں فرزند رسول کی نصرت میں کمی نہیں آنے دوں گا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر شہید ہو گئے۔ یہ خاتون بے قراری سے نکلتی ہیں اپنے خیمے سے، شوہر کے چہرے سے گرد اور خون صاف کرتی جاتی ہیں اور فرماتی جاتی ہیں تمہیں شہادت کی موت مرنا مبارک ہو۔ یا اللہ، ان کا یہ کیا دیکھ رہی تھی، ان کا شعور کس منزل پہ پہنچا تھا۔ تمہیں شہادت کی موت مرنا مبارک ہو، تمہیں جنت کی سیر کرنا مبارک ہو۔ اور ہمارے ہاں جو ایک رسم ہے کہ کوئی اگر شہید ہو جاتا ہے تو ہم تعزیت کے ساتھ ساتھ تبریک بھی کرتے ہیں، یعنی تعزیت کے ساتھ ہم مبارکباد بھی کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے ایسی موت عطا کی۔ تو یہ روایت یہ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی کی زوجہ سے چلی ہے، میدان کربلا سے چلی ہے کہ دیکھو شہادت تعزیت کی ہی بات نہیں ہوتی، تعزیت تو ظاہر ہے کہ جب کوئی چھوٹ جا ہے ہمیشہ کے لیے تو بڑی قیامت دل پر ٹوٹتی ہے، لیکن یہ تبریک کا مقام ہے، یہ مبارکباد کا مقام ہے۔ اور پھر ایک اور صحابی ہیں جنادہ بن کعب انصاری ہیں جی، وہ بھی اپنی زوجہ کے ساتھ چلے آئے، اپنی زوجہ کے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہے۔ اور ظاہر ہے میں کیا بار بار کہوں کہ شہید ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی ہے، نوعمر بیٹا، عمر بن جنادہ۔ عمر بن جنادہ ماں سے اجازت لیتا ہے، ماں حوصلہ افزائی کرتی ہے، امام سے اجازت لیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اجازت دیتے وقت غالباً امام بھی لرزدے ہوں گے، اور عمر بن جنادہ میدان جنگ میں جاتا ہے اور میدان جنگ میں جا کر داد شجاعت دیتا ہے، شہید ہوتا ہے۔ ان کی ماں بے اختیار بے قرار ہو کر ایک چوب خیمے کی لکڑی لے کر باہر نکل آتی ہیں، لیکن امام عالی مقام آتے ہیں، امام عالی مقام فرما رہے ہیں اے مومنہ، عورتوں پر جہاد ساقط ہے۔ اس بے قراری کے عالم میں جب کلیجے میں آگ لگی ہو، امام نے فرما دیا خیمے میں بیٹھی رہو، اور وہ خیمے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، جس کے پاس جو جو ہدیہ تھا وہ لے آیا۔ ام رباب کا نہ کوئی بچہ بڑا تھا نہ جوان تھا، بس ایک 6 ماہ کا تھا اور ایک 4 سال کی بچی جس کا نام رقیہ تھا، اور جو باپ کو اتنی عزیز تھی کہ آپ اسے سکینہ کہا کرتے تھے، یعنی میرے دل کا سکون۔ امام عالی مقام وہ بچے کی رونے کی آواز سنتے ہیں، خیمے کے اندر سے رونے کی آواز آتی ہے۔ میں کیا کہوں میرے غریب امام، آپ نے اس سے پہلے استغاثے کی آواز بلند کی تھی، اور امام کے استغاثے کا جواب 2 شخصیتوں نے دیا۔ ایک امام زین العابدین باوجود بیماری کے عصا کے سہارے کھڑے ہونے لگے، ایک 6 مہینے کا بچہ ہے جس کے لیے ماں پھوپیاں کہہ رہی ہیں جب سے آپ کے استغاثے کی آواز سنی ہے اصغر بار بار اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتے ہیں۔ تشنہ لب امام نے سوچا یہ لوگ مجھے ہی تو قصوروار سمجھتے ہیں، بچوں کا تو کوئی بھی قصور نہیں ہوتا، گود میں لے کے نکلتے ہیں۔ فوج دشمن کے سامنے جا کر کھڑے ہو، فرمایا
بچے تو کہیں بھی قصوروار نہیں ہوتے، نہیں تو گنہگار ہوں، یہ بچہ تو گنہگار ہے۔ اور تاریخیں لکھتی ہیں کہ فوج دشمن میں بھی ہلچل سی مچنے لگی۔ عمر صاحب نے کہا کہیں معاملہ نہ پلٹ جائے، بس اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا حسین کا کلام منقطع کر دو۔ میں نہیں بیان کر سکتی حسین کا کلام کیسے منقطع، بس مجھے تو ہر عاشور پہ یہ یاد دلایا جاتا ہے، اعمال عاشوروں پہ، کہ 7 دفعہ آگے بڑھتے 7 دفعہ پیچھے ہٹتے۔ کیا یاد کر رہے ہیں؟ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اس وقت کو یاد کر رہے ہیں جب امام اپنے زخمی بچے کو گود میں خیمے کی طرف جانا چاہتے تھے، پھر سوچتے تھے رباب کیا کہے، پھر پیچھے پلٹ آتے، پھر سوچتے تھے کہ بغیر ماں کو اس کے چہرہ دکھائے کیسے دفن کرتے، پھر آگے بڑھتے تھے، پھر پیچھے ہٹ جاتے۔ میری جانیں قربان ہو جائیں ماں، ظاہر کتنا مشکل وقت ہوگا کہ باپ زخمی بچے کو لے جاتے ماں کی گود میں،